پیش خدمت ہے منتخب الحکایات کی چھٹی حکایت۔ ایک جنگلی اور ایک شہری چوہے میں پرانی دوستی تھی۔ جنگلی چوہے نے اپنے دوست شہری چوہے کی دعوت کی اور جو سامان میسر آ سکتا تھا اپنے دوست کی مہمانی کے لیے جمع کیا۔ چونی کی روٹی کے پھپھوندی لگے ہوئے ٹکڑے تو گویا دسترخوان پر بڑا عمدہ کھانا تھا۔ باقی ہر قسم کا غلہ جو جنگلی چوہوں نے کھیتوں میں سے جمع کر رکھا تھا۔ شہری چوہے نے کھانے کے بعد دستور کے مطابق سامان دعوت کی تعریف کی، لیکن دبی زبان سے۔ جنگلی چوہا سمجھ گیا کہ کھانا اس کو بھایا نہیں اور بیچارہ بھوکا مرا۔ عذر کیا کہ تم دیکھتے ہو میں جنگل میں رہتا ہوں، یہاں موٹے کھانے کے سوائے کچھ میسر نہیں آتا۔ میں آپ سے نہایت شرمندہ ہوا کہ ناحق دعوت کر کے آپ کو تکلیف دی۔ شہری چوہا بولا، زندگی آرام سے بسر کرنی چاہیے، کھانے سے زیادہ ضرورت کی کوئی چیز نہیں۔ جب جنگل میں اچھا کھانا نہیں مل سکتا تو یہاں رہنے سے حاصل، شہر میں چل رہو، دیکھو تو کیا کیا نعمتیں آدمی بناتے اور ہم کھاتے ہیں، اور میں گھر میں صلاح کر کے انشاءاللہ آپ کی دعوت کروں گا اور شہر کے سامان آپ کو دکھاؤں گا۔ چند روز بعد ایسا اتفاق ہوا کہ جس گھر میں شہری چوہا رہتا تھا اس میں شادی کا سامان ہوا۔ طرح طرح کے کھانے اور انواع و اقسام کی مٹھائیاں اور رنگ برنگ کے میوے مہمانوں کے واسطے جمع ہوئے۔ چوہیا نے چوہے سے کہا کہ تم کو اگر اپنے جنگلی دوست کی دعوت کرنی منظور ہے تو ایسے میں کر دو۔ شہری چوہا جا کر اپنے دوست کو بلا لایا۔ یہاں کے سامان دیکھ کر جنگلی چوہے کی آنکھیں کھل گئیں۔ شہری چوہے نے کھانے کی کوٹری اپنے دوست کو بتا دی اور کہا کہ خوب جی کھول کر کھاؤ۔ جنگلی چوہے نے جوں پلاؤ کی دیگچی میں منہ ڈالا، اتنے میں گھر والوں نے کسی ضرورت سے کواڑ کھولے۔ جنگلی چوہے نے آدمی کی صورت کبھی نہ دیکھی تھی، ڈر کے مارے سہم گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جنگلی چوہا شیرمالوں کے دسترخوان میں گھسا اپنا کام کر رہا تھا۔ اتفاق سے ماما شیرمال لینے آئی اور لپٹا کا لپٹا دسترخوان اٹھا کر باہر لے گئی۔ جنگلی چوہا بمشکل دسترخوان میں سے نکل کر بھاگا۔ بچے پکڑنے کو دوڑے مگر کسی طرح بچ گیا۔ رات کو شہری چوہے نے اپنے دوست سے داد چاہی کہ کیوں حضرت، شہر کی لذتیں آپ نے دیکھی، وہ کھانے جو آپ دن بھر کھاتے رہے جنگل میں کہاں؟ جنگلی چوہے نے کہا، ہاں یار یہ تو سچ ہے، مگر یہاں ہر دم کا کھٹکا بڑا غضب ہے۔ حاصل، دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ اگر نان خشک بھی میسر آئے تو اس کو پلاؤ سے بہتر ہے جس کے ساتھ خوف اور خطر ہو۔ شکریہ۔